نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں جو مضمون ہے اس کا تعلق سحر، جادو سے ہے۔ جادو کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک طویل آیت ہے اور طویل آیت کا ایک چھوٹا سا جز یا جملہ ہے۔ اس جملے میں ایک تو ہمارے عقیدے کی اصلاح، وہ یہ کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو نفع نقصان بإذن اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کے نفع پہنچانے سے نفع ہوگا اور کسی کے نقصان پہنچانے سے نقصان ہوگا، کسی کے نقصان پہنچانے سے نقصان نہیں ہوگا اور کسی کے نفع پہنچانے سے نفع نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور سے بیان کی گئی ہے اس آیت میں۔ اب ایک دوسری بات جس کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو وہ تدابیر عرض کروں گا کہ جو جادو سے بچنے کی تدابیر ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے منزل پڑھنا۔ منزل پڑھنی چاہیے۔ علماء نے منزل کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں تحریر کی ہے اور وہ بازار میں عام طور سے مل بھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس پر جادو ہے، چاہے اس کے مال پر کیا ہو یا اس کی جان پہ کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ بجائے ادھر ادھر عاملوں کے پاس جانے کے اور الٹا جادوگروں کے پاس جا کر جادو کا توڑ کروانے کے، خود عمل اس کو کرنا چاہیے۔ اور خود عمل یہ ہے کہ منزل کی تلاوت کیا کرے۔ منزل میں قرآن شریف کی آیات ہیں اور وہ سب آیات احادیث سے ہی ثابت ہیں۔ اور جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے تو وہ 40 دن یا 120 دن صبح اور شام منزل پڑھ لیا کرے، پڑھا بھی کرے اور پانی پر دم کر کر پی بھی لیا کرے اور اس کا پانی گھر میں چھڑک بھی لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر جو اثر ہے جادو کا وہ جاتا رہے گا۔ اور ایک تدبیر جادو سے بچنے کی یہ بھی ہے کہ آدمی جس کو محسوس ہو کہ مجھ پر جادو ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو رہا کرے۔ باوضو کیوں رہا کرے؟ اس لیے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے تو وہ فرشتے کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب بھی بے وضو ہو وضو کر لیا کرے، حتیٰ کہ رات کو بھی سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرے تو فرشتہ اس کے حفاظت پر مامور رہے گا۔ کیونکہ جادو اصل میں عمل ہی یہ ہے کہ آدمی جو جادو کرنے والا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، وہ استعانت ارواح خبیثہ سے لیتا ہے۔ ارواح خبیثہ سے استعانت لیتا ہے، ارواح خبیثہ سے مدد لیتا ہے۔ اور ارواح خبیثہ یہ کون ہیں؟ یہ شیاطین ہیں۔
شیاطین سے مدد لے کر اور پھر وہ ان کی مدد سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ شیاطین ہی ہوتے ہیں جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور آدمی پریشان ہوتا ہے، تو اس کا توڑ ایک وضو ہے۔ باوضو رہے گا تو فرشتے کی حفاظت میں رہے گا، پھر شیاطین اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اس شخص کو کہ جس کو محسوس ہو کہ وہ باوضو رہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر مرد ہے تو کوشش کرے کہ باجماعت 5 نمازیں ادا کرے، عورت ہے تو کوشش کرے کہ وقت پر نماز ادا کر لے۔ وقت پر نماز ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، تو نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور احادیث میں بڑی اس کی تاکید ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسری ایک تدبیر جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ تو کثرت سے صدقہ دیا کرے، کثرت سے صدقہ دے گا انشاءاللہ تعالی جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس پر کسی بھی لحاظ سے، مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ تطفئ البلاء، بے شک صدقہ بلا کو بجھا دیتا ہے، بلا کو بجھا دیتا ہے۔ تو بلا اس سے ٹل جاتی ہے جو شخص صدقہ دیتا ہے۔ تو صدقہ ایک بہت اونچا عمل ہے۔ انسان جب مال نکالتا ہے اپنا، مستحق کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، وہ تو مستحق کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مستحق کو صدقہ دینا چاہیے۔ اور آج کل جو یہ ایک پیشہ بن گیا ہے بھیک مانگنے کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں چوراہوں پر سے ہم گزرتے ہیں، چوکوں پر بھکاری کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا بازار میں ہم کہیں جاتے ہیں تو بازار میں بھکاری ہوتے ہیں، کہیں ہم کچھ خریداری کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دودھ ڈبل روٹی بھی لینے جاؤ تو وہاں بھی بھکاری کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ جاؤ وہاں بھکاری ہوتے ہیں۔ تو یہ سب پیشہ ور ہیں، اور علماء نے ان پیشہ ور بھکاریوں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، اور یہ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ ان کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیشہ ور ہیں۔ پھر مدد کس کی کریں؟ تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اور وہ ہمارے آس پاس مل جائیں گے۔ اہل محلہ ہیں، محلے میں تلاش کریں، دوست احباب ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کریں، یا رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں تو ان کو صدقہ دے دیں۔ تو انشاءاللہ جب ایسے مستحقین کو صدقہ پہنچے گا تو اس کا پھر اثر بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ہمارا کوئی واقف ہم اس کو جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، اور اس کا ذرائع آمدنی نہیں ہے، اور محنت بھی کرتا ہے مگر اتنا کماتا نہیں ہے، تو اس شخص کو صدقے کے طور پر اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت دیکھی جا سکتی ہے، وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل وعلا شانہ اس کی مدد فرمائیں گے، یعنی جس مصیبت میں یہ آیا ہوا ہے اللہ اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پھر آدمی صدقہ و خیرات کرے۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آدمی بس خرچہ ہی خرچہ کرتا رہے، دیتا ہی رہے، بلکہ اپنی ضروریات کو بھی دیکھے، اپنے اہل خانہ کی، اہل و عیال کی ضرورت کو بھی دیکھے۔ قرآن شریف میں بخل سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور بے حد و حساب خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ وَلَا تَقْعُدْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ بیٹھ جاؤ، یعنی اس حد تک بخل کرو کہ ہاتھ بالکل بھینچ لو، بند کر لو، بالکل ہی کچھ خرچ نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ پورا ہاتھوں کو کھول کے بیٹھ جاؤ کہ دیے جا رہے، کچھ ہوش و حواس ہی نہیں ہے کہ میں خود فقیر نہ ہو جاؤں، اس حد تک دیے جا رہا ہے، تو اس حد تک بھی نہیں دینا، بلکہ مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، فرمایا جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو درمیانی چال سے چلنا چاہیے۔ بہرحال صدقہ کرے لیکن ذرا خیال سے کرے، حد سے زیادہ نہ کرے کہ کل کو خود خدا نخواستہ فقیر نہ ہو جائے، اس
خوف کو بھی ملحوظ رکھے۔ تو ایک تدبیر جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو 3 تدبیریں عرض کر دی ہیں، 4 تدبیریں، ایک منزل، دوسرا باوضو ہونا، تیسرا نمازیں پڑھنا، چوتھا یہ کہ صدقہ کرنا۔ اور 5ویں یہ تدبیر کیا ہے؟ 5ویں تدبیر ہے، جیسا حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص صبح کو نہار منہ 7 دانے عجوا کھجور کے کھائے گا تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو 7 دانے عجوا کھجور کے اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے یا ڈرتا ہے کہ مجھ پر جادو نہ ہو جائے تو اس کو کھانی چاہیے، نہار منہ عجوا کھجور کے 7 دانے۔ علماء نے لکھا ہے بہتر تو یہ ہے کہ کھجور مدینہ طیبہ کی ہو، عجوا کھجور مدینہ طیبہ کی ہو۔ اگر عجوا مدینہ کی نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی کی ہو لیکن عجوا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجوا کھجور کے بارے میں فرمایا اور آپ مدینہ طیبہ میں تھے، تو اصل تو جو فضیلت ہے وہ عجوا کھجور مدینہ طیبہ کی ہی ہے، لیکن اگر مدینہ کی نہیں ملتی تو جہاں کہیں کی مل جائے، علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہی کھا لینی چاہیے، 7 دانے کھاتے رہیں۔ تو ایک تدبیر ہو گئی ہے۔ اور ایک آخری تدبیر کیا ہے؟ آخری تدبیر یہ ہے کہ آدمی دعا سیکھے بیت الخلاء جانے کی، اور بیت الخلاء سنت طریقے سے داخل ہو اور دعا پڑھ کر داخل ہو، اور جب نکلے تو سنت طریقے سے نکلے اور دعا پڑھ کر نکلے۔ داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ داخل ہونے کی دعا یہ ہے کہ یہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، جتنے بھی خبیث چیزیں ہیں ان سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ایک گندی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے ہی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور بایاں پاؤں پہلے واش روم میں رکھیے، اور پھر جب نکلیں تو دایاں پاؤں پہلے نکالیں، اور نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ چند تدابیر ہیں جو علماء نے ایک جگہ کتاب میں لکھ دی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو شک ہو کہ مجھ پر جادو ہے، یا جس کو خطرہ ہو کہ مجھ پر جادو نہ ہو جائے، تو اسے یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کو یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی بات ذہن نشی کر لیجئے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر گمان کو اس طرف نہ لے جائیں کہ بس مجھ پر جادو ہی ہوا ہے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، جو اس طرح آج کل بہت زیادہ وہم ہے، بہت زیادہ وہم ہے، خاص کر کاروباری لوگ جو ہیں بہت اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے کاروبار پر اگر ذرا سا بھی وہ نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ جادو کیا ہے، 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کو خدا نخواستہ نظر لگ گئی ہو، تو نظر کا علاج بھی منزل ہے۔ اور دوسری ایک وجہ آدمی کا اپنا گناہ بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کاروبار میں جھوٹ ہے، کاروبار میں دھوکہ دہی ہے، کاروبار میں جو مال ہے، مال تجارت، اس کی زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ تو یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ان وجوہ کی بنا پر اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور بلا وجہ کسی سے بدگمانی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کسی نے مجھ پر یا فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا ہے اس لیے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، نظر بھی لگ سکتی ہے، اور نظر کا علاج منزل ہے، اور یہ تدابیر ہیں جو جادو کی ہیں۔ اسی طرح جناب عالی اپنے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اپنے گناہوں پر بھی غور کر لے کہ کہیں میں دھوکہ دہی تو نہیں کر رہا گاہکوں کے ساتھ، یا میں جھوٹ تو نہیں بولتا گاہکوں کے ساتھ، یا یہ ہے کہ میں زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، اگر دیتا بھی ہوں زکوٰۃ تو پوری دیتا بھی ہوں یا نہیں، اس پر غور کر لے۔ پہلے یہ غور کر لے، اس کے بعد پھر سوچے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ان معاملات میں ٹھیک ہے اور پھر بھی نقصان ہے تو پھر جو ہے یہ تدابیر جو عرض کی گئی ہیں ان کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔